السلام علیکم اینڈ گڈ مارننگ. لو جی، آج اچھی خبریں بھی آپ کے سامنے ہم لے آئے ہیں. سب سے پہلے تو مبارک ہو سارے پاکستانیوں کو. بہت ساری خبریں ہیں آج. سب سے پہلے مبارک ہو جناب علی خواجہ آصف نے مبارکباد دی ہے کہ برطانیہ کے لیے بھی PIA پاکستان ایئر لائن بحال کر دی گئی ہے. بہت بڑی مبارک ہے، بہت بڑی کامیابی ہے سر جی. یورپ میں بھی بحال ہو گئی، پاکستان میں بھی، برطانیہ میں بھی بحال ہو گئی. اب آپ کو 10-12 گھنٹے 16 گھنٹے ایئرپورٹوں پہ نہیں خراب ہونا پڑے گا. سیدھا آپ آئیں گے اور 6 گھنٹے میں پاکستان سے برطانیہ پہنچ جائیں گے. ٹھیک ہے. اس میں بیوی بچے لوگوں کے گھر، بوڑھے بزرگ، سب کو اتنا ایئرپورٹوں پہ ذلیل ہونا پڑتا تھا. اور یہ تو عام بات ہے. اصل بات تو یہ ہے کہ جو پاکستان کو انہوں نے نقصان پہنچایا ہے، وہ جو ہوا بازی کا وزیر تھا غلام سرور خان اور عمران خان، ان دونوں نے اس کو جناب تباہی کے دھیانے پہ بٹھا دیا تھا. ادارے تباہ کیے ہیں عمران خان نے. وہ کہتے ہیں گورباچوف تھا جو نا روس کا صدر، اس کو جب وہ انٹیلیجنس والوں نے کہا کہ روس کو کیسے توڑنا ہے، انہوں نے کہا جی ہر ادارے کا سربراہ نالائق بنا دو، نالائق سربراہ بنا دو، ادارے تباہ ہوں گے، ملک ٹوٹے گا اور تباہ ہو جائے گا. یہی ہوا ہے گورباچوف روس کا. تو انہوں نے بھی یہی کیا ہے. یہ ہم اس لیے کہتے ہیں کہ یہ ملک دشمن ہے، یہ پاکستان دشمن ہے، یہ اسلام دشمن ہے. ہمیں کوئی ان شوق نہیں ہے ان کی برائی کرنے کا. آپ دیکھ لیں، آپ کے سامنے ہے کتنا نقصان ہوئے پاکستان PIA کو، اربوں خربوں کا. 4 سال نہیں بلکہ 5 سال کے بعد یہ بحالی ہوئی ہے. اس میں خواجہ آصف کا بہت بڑا کام ہے. اس میں جناب سعد رفیق کا نام لیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بہت زیادہ اس میں محنت کی ہے. اور اس کے علاوہ عاصم منیر اور شہباز شریف کی تو محنت ہے ہی ہے نا، وہ تو ہے ہی ہے ان کی. تو یہ سر جی بہت بڑی خبر ہے جو آپ کو ہم بتا رہے ہیں. اور اس میں خواجہ آصف صاحب نے پوری قوم کو مبارکباد دی ہے کہ جناب یہ ہمارا بہت بڑا کام ہو گیا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. اگلی بڑی خبر، ہاں جی اگلی بڑی خبر کیا آئی ہے؟ فتنہ پارٹی کے جو بانی ہیں مانیمنٹل عمران خان، اس نے ٹویٹ بھی کیا ہے اور پیغام بھی بھجوایا ہے کہ اگر میں یا میری بیوی بشرا بی بی قتل ہو جائیں تو اس کی FIR عاصم منیر کو کٹوانی ہے. عاصم منیر ہمارا قاتل ہوگا. کتنا گھٹیا انسان ہے یہ. اور آج یہ خود کہہ رہا ہے کہ جب بشرا بی بی کی شکایت لے کے یہ آیا تھا کہ جناب بشرا بی بی کرپشن کر رہی ہے سارا کچھ، تو میں نے اس کو ہٹایا. تو پھر یہ بشرا بی بی کو منت کرنے کے لیے آیا تھا کہ جناب مجھے بحال کرو. زلفی بخاری کے لیے پیغام بھیجا تو میں نے اور بشرا بی بی نے انکار کر دیا. یہ سر جی ملک دشمنی ہے. یہ فوج کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے، یہ عاصم منیر کو نیچے دکھانے کی کوشش کر رہا ہے. یہ بہت افسوسناک بات ہے. اس کا ایکشن لیا جائے. کیوں یہ ایسے بیانات روز جیلوں سے آ رہے ہیں جی؟ جیل سے یہ کیوں بیانات آ رہے ہیں؟ وہ جیل میں بیٹھا ہے یا بنی گالا بیٹھا ہے؟ افسوس ہوتا ہے یہ ایسی چیزیں جب سامنے آتی ہیں. تو وہ آرمی چیف کے اوپر جی ذمہ داری ہے میرے قتل کی، اور تو نشے سے مرا پڑا ہوگا خود ہی جیل میں، تجھے سوٹا نہیں ملے گا. وہ پنکی پیرنی کو کہو نا جادو ٹونے کے ذریعے پتہ کرے کہ تیرے پیچھے کون ہے، پتہ کرے جادو ٹونے کے ذریعے. تو یہ اتنا گھٹیا اس نے اندر سے بیان دیا ہے کہ جناب مجھے مجبور کیا جا رہا ہے، بشرا بی بی کو مجبور کیا جا رہا ہے کہ جناب ہم علیحدہ ہو جائیں، اور اگر کوئی نقصان ہوا تو عاصم منیر اس کا ذمہ دار ہے. اور اس کا ایکشن لو شہباز شریف صاحب. اس مانیمنٹل کو بھیجو مچھ جیل میں.
تاکہ ملنے والے بھی جو ملاقات کرنے جاتے ہیں ان کو بھی پتہ لگے۔ ادھر ہی بیٹھے ہیں بنی گالہ سے اڈیالہ، اڈیالہ سے بنی گالہ، 10 منٹ کا سارا فرق ہے۔ ہر روز وہ جیل سے الٹے سیدھے بیان دے رہا ہے۔ کل وہ لکھا ہوا تھا پتہ نہیں 1000 کتنے ٹویٹ اس نے کیے ہیں، تو یہ کون کروا رہا ہے، کون ساری سہولتیں دے رہا ہے اس کو؟ اب وہ کہہ رہا ہے جی میں وہاں ایک کرنل ہے اور برگیڈیئر ہے، فوج کو بدنام کر رہا ہے نا یہ، وہ جی میرے اوپر سختی کر رہے ہیں، اور ایک اور فوجی قید ہے اس کو بڑی سہولتیں دے رہے ہیں۔ سارے الزامات فوج پہ دے رہے ہیں کہ میرے اوپر جیل سپریٹینڈنٹ نہیں، کرنل اور میجر سختی کر رہے ہیں، اور ایک اور فوجی جیل میں ہے اس کو ساری سہولتیں دی جا رہی ہیں۔ فوج کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ یہ نوٹ کرو آپ ساری چیزیں، کہاں کی، یہ کہاں سے بول رہا ہے، کس چینل سے بول رہا ہے، کیوں فوج کے خلاف یہ ہر وقت لگا ہوا ہے؟ کبھی کہتے ہیں میں نے فوج سے مذاکرات کرنے ہیں، اس میں بھی بدنامی ہوتی ہے۔ یہ وہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جناب میں اس سول حکومت شہباز حکومت کو نہیں مانتا کیونکہ اصل پاور منیر کے پاس ہے۔ یہ اس لیے اس کا بیان دیتا ہے کہ میں مذاکرات کرنے نے، صبح کہتا ہے میں نے مذاکرات کرنے ہیں، شام کو کہتا ہے کہ میں نے مذاکرات نہیں کرنے۔ اور ان کے دوستوں اور ساتھیوں کا حال یہ ہے کہ آج وہ ایک ظفر اللہ صاحب ہیں، سینیٹر ہیں میرے خیال ہے، انہوں نے ایک ٹی وی پروگرام میں بتایا جمشید دستی کا کہ اس کی میٹرک کی جعلی سند، ایف اے کی جعلی سند، بی اے کی جعلی سند، ایل ایل بی کی جعلی سند، اس کا علماء کا جو کورس ہوتا ہے فارغ التحصیل ہوتے ہیں وہ جعلی سند، یہ سارے کیس بھی اس کے اوپر چل رہے ہیں۔ 7 ڈگریاں اس کی جعلی نکلی ہیں۔ عمران خان کی چیک کرا لو، اس کی بھی جعلی نکلیں گی۔ اس سے کوئی نماز سن لو، میں کہتا ہوں میں جی یہ چینل بھی بند کر دوں گا اور میں عمران کا سپورٹر بھی بن جاؤں گا، یہ نماز پوری سنا دے التحیات للہ والصلوات سے، وہ بالکل آخر تک سنا دے۔ ایسے گھٹیا آدمی مدینہ کی ریاست بن رہے ہیں۔ میں چیلنج کرتا ہوں، میں دعائے قنوت یہ نماز جنازہ کی بات نہیں کر رہا، میں جو فرض چیز ہے نا اس کی بات کر رہا ہوں۔ میں اس کو جانتا ہوں بچپن سے۔ کیسی باتیں یہ کرتے ہیں؟ مدینہ کی ریاست بدنام کرنے کے لیے، صرف بدنام کرنے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا ہے۔ بہت افسوس ہے۔ آگے آئیں جی، اگلی خبر، ریحام خان نے ایک نئی پارٹی، عمران کی سابقہ بیوی ریحام خان جس نے کتاب لکھی تھی، ہاں جی، عمران خان کے اوپر، اس کے کرتوتوں کے اوپر، مراد سعید اور عمران خان کا 173 صفحے کا ذکر، یہ سارا اس نے لکھا تھا نا۔ اب اس نے کل ایک نئی پارٹی بنائی ہے، اور وہ اس نے کہا جی کہ میں نئی پارٹی ریپبلکن نام کی کوئی بنائی ہے پتہ نہیں، وہ میں چلاؤں گی اور عمران خان کے کچے چٹھے نکالوں گی۔ ریحام خان صاحبہ، یہ آپ اس وقت بناتی نا جب آپ کو عمران نے طلاق دی تھی، تو آپ کی پارٹی بہت چلتی تھی۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ویلے دیاں نمازاں تے کوئلے دیاں ٹکراں۔ اب آپ نے بنائی ہے، چلیں ٹھیک ہے، آپ نے بنائی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو کا جو پوتا ہے، جونیئر ذوالفقار علی بھٹو، اس نے بھی بنائی ہے، تو 2 پارٹیاں آ گئی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ صورتحال ہے جی، ٹھیک ہے۔ اب آئیں جی ایک بہت بڑا سکینڈل، 40 ارب روپے کا سکینڈل کے پی کے میں نکلا ہے، کوہستان سکینڈل کے نام کے اس کو یاد کیا جا رہا ہے، جس میں اعظم سواتی کا بھی وہ ملوث نہیں، اس کا گھر اس پیسوں سے خریدا گیا تھا۔ اور کہا یہ جا رہا ہے کہ جناب یہ جو ایک بڑی شخصیت کی اس میں گرفتاری ہو سکتی ہے، تو وہ بڑی شخصیت کون سی ہو سکتی ہے آپ بتائیں؟ امین گنڈا پوری، اور کون ہو سکتا ہے؟ یہ تفتیش شروع ہو گئی ہے۔ یہ بہت بڑا سکینڈل ہے، 40 ارب روپے کا۔ یہ لوٹ کے کھا گئے ہیں، انہوں نے بولو
KPK کو انہوں نے تباہ و برباد کر دیا ہے، لوٹ مار کا بازار گرم کیا ہوا ہے انہوں نے وہاں کوئی 1 ٹکے کا کام نہیں کیا. سب ابھی یہ 40 کروڑ روپیہ یہ امین گنڈا پوری وہ ادھر سے لے کے گیا. جب لاہور دورے پہ آیا ہے نا، اس کی ڈگی میں انہوں نے کہا جی رکھ دو. وہ مرزا آفریدی جس کو یہ ٹکٹ دے رہے ہیں سینٹ کا، ایسے نہیں آیا ادھر، وہ ادھر لاہور میں ایسے نہیں آیا. بنیا کا بیٹا ہے، کچھ دیکھ کر ہی گرتا ہے، یہ بنیا ہے. بہرحال ہمیں تو بڑا دکھ ہوتا ہے سر جی یہ ساری پاکستان کی داستانیں سن کے اور اتنی لوٹ مار سن کے. میں تو وہ آتا ہے کہ جی اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھوں مالی تھے، سکندر جب گیا دنیا سے دونوں ہاتھ خالی تھے. یہ جتنا مرضی لوٹ لیں ملک کو، انہوں نے آخر ساری جائیدادیں چھوڑ کے ہی مرنا ہے. لوٹ لو جتنا لوٹنا ہے. سب سے زیادہ عمران خان نے لوٹا ہے. میں باہر ادھر سروے کر رہا ہوں، سب مجھے بتا رہے ہیں کہ ادھر ہر بندہ پاکستانی جو اوورسیز تھا اس سے عمران نے کہا ہے کہ مجھے 10 پاؤنڈ سے لے کے 1 لاکھ پاؤنڈ تک کا وہ ادھر سے پیسے لیتا رہا ہے، کبھی شوکت خانم کے نام پہ، کبھی نمل یونیورسٹی کے نام پہ. اس لیے ہم نے حکومت کو کہا ہے کہ اسپتال جو ہے شوکت خانم والے وہ بھی نیشنلائز کرو اور نمل یونیورسٹی بھی نیشنلائز کرو. جیسے نواز شریف صاحب کی ملیں مشرف نے نیشنلائز کی تھی نا نیشنلائز، ویسے ہی ان کو اب نیشنلائز کر کے حکومت خود چلائے. یہ ہماری تجویز ہے. ٹھیک ہے جی، تھینک یو، خدا حافظ. اب یہ ویڈیو بھی تھوڑی سی دیکھیں. یہ کبوتر ہیں اور یہ ہمارے بالکل پاس آ رہے ہیں. تو یہ چاول ہے، یہ دیکھیں جی ان کو ہم یہ چاول ڈال رہے ہیں، یہ اپنے بالکل پاس ڈال دیے ہیں. تو یہ ادھر اب آگے یہ دکھائیں. لو جی یہ گلیری آ گئی ہے ہمارے پاس. یہ دیکھیں یہ کھا لو، یہ لو، او لو